بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 290، سورۃ النور، آیت نمبر 3۔ سورۃ نور میں دفع الفحشاء کے قوانین کا بیان چل رہا ہے۔ تو پہلا قانون کہ مجرم کے اوپر رحم نہ کھایا جائے اور نرمی نہ کی جائے، اللہ کے قانون اور حد جاری کرنے میں اس پر پوری حد جاری کی جائے اور اس میں بادشاہ اس کو معاف نہ کرے، حاکم، اور نہ کسی کی سفارش اور نہ اس سے جرمانہ قبول کیا جائے، اور سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ سب لوگوں کے لیے عبرت ہو اور لوگ بدکاری اور بری چیزوں سے باز رہیں۔ دوسرا قانون الزانی لا ينكح الا زانیة وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اس آیت کے اندر دوسرے قانون کا ذکر ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اہل زنا اور اہل فحشاء سے بائیکاٹ، یعنی ان سے نفرت اور بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں سے جو بدکاری کرتے ہیں، جن کا عقیدہ خراب، جن کا عمل خراب، جو فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے، ان سے نفرت کی جائے، سوسائٹی میں ان سے الگ رہا جائے۔ ورنہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی اگر گندی ہے تو پورا تالاب گندا ہو جائے گا اور پوری مچھلیاں گندی ہو جائے گی۔ تو آیت کے اندر اس کا ذکر ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، کہ زناکار یعنی بدکاری کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے، او مشرکہ یا مشرکہ عورت سے، اور والزانیہ تو بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت، لا ينكحها نکاح نہیں کرتا اس سے مگر زانن بدکار مرد یا مشرک، وحرم ذالک اور یہ زنا اور بدکاری حرام کر دی گئی ہے علی المؤمنین مومن کاملین کے اوپر۔ اس آیت کے اوپر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آیت کے اندر یہ ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے کرتا ہے یا مشرکہ سے، اور یہ نفی ہے، لا ينكح نفی ہے، اور نفی جو ہے وہ خبر کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے، اللہ خبر دے رہا ہے کہ واقع میں ایسا ہوگا کہ زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے کرے گا، یعنی پاک دامن اور مومن سے نکاح نہیں کرے گا، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بدکار آدمی وہ پاک دامن عورت سے بھی کبھی نکاح کر لیتا ہے، اور پاک دامن عورت ہو تو وہ بدکار مرد سے بھی نکاح کر لیتی ہے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے، اور ویسے بھی شریعت کے اندر یہ ہے کہ زانی مرد جو ہے نا وہ زانیہ عورت کے ساتھ یا پاک دامن عورت کے ساتھ اس کا نکاح جائز اور درست ہے، علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ تو کس طرح آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ لا ينكح یہاں نکاح کے دو معنی، عقد کے معنی میں جو کہ نکاح کیا جاتا ہے، اور نکاح بمعنی جماع اور وطی کے معنی میں ہے، بدکاری کے معنی میں ہے۔ تو لا ينكح یہاں پر پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جماع کے معنی میں ہے۔ تو حاصل یہ ہو کہ الزانی بدکار آدمی مرد جو ہے یعنی زنا کرنے والا، لا ينكح وہ زنا اور بدکاری نہیں کرتا، یعنی وطی جماع نہیں کرے گا الا زانیة مگر بدکار عورت سے، یعنی جس سے وہ زنا اور اپنی ہوس کو پوری کرے گا تو وہ ایسی عورت سے کرے گا کہ وہ بھی بدکار ہوگی اور اس کے اندر بھی یہی خرابی اور یہی گندی مرض اس کے اندر بھی پائی جائے گی کہ وہ زانیہ عورت ہوگی تو زانی مرد زانیہ عورت ہی سے بدکاری کرے گا، یا یہ ہے کہ اس عورت سے یہ بدکاری کرے گا کہ وہ زانیہ تو نہیں ہے لیکن وہ زنا کو حرام سمجھتی ہے، زنا کو جائز سمجھتی ہے، اور جو زنا کو جائز سمجھتی ہے وہ مشرکہ اور کافرہ ہوگی، تو اس سے ایسی عورت کے ساتھ وہ بدکاری کرے گا۔ اور زانیہ جو عورت ہے، بدکار عورت، وہ زنا نہیں کرے گی مگر ایسے مرد کے ساتھ کرے گی
جس کے اندر بدکاری پائی جاتی ہے وہ مرد بھی بدکار ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ مرد ایسا ہوگا جو زنا کو حلال سمجھتا ہوگا تو مشرک ہوگا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، تو اس صورت میں ذالکہ کا مشار علیہ یہ زنا ہوگا، معنی یہ زنا جو بدکاری ہے یہ مومنین کے اوپر حرام کر دی گئی ہے کہ مومن وہ زنا نہ کرے، ان کے لیے زنا حرام ہے۔ جو کرتا ہے زنا تو وہ عورت بھی ایسی ہی بدکار ہوگی۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ینکحو اپنے معنی میں ہے، نکاح عقد کے معنی میں ہے۔ تو الزانی لا ینکح الا زانیۃ کا معنی یہ ہے کہ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے۔ تو اس صورت میں یہ نفی جو ہے خبر ہے، یہ خبر بمعنی نہیں کہ ہے، اور یہ بیان العادت ہے، یعنی عادت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ فاسق فاجر آدمی جو ہے، زانی آدمی ہے، گندا آدمی ہے، تو وہ لا ینکحو نکاح نہیں کرتا مگر الا زانیتن، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیسی بدکار عورت کو پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ جو برے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، جو زنا کار ہوتے ہیں، تو وہ زانیہ عورتوں کے ساتھ اور بے حیا لوگوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ نکاح کرنے میں ان کی دلچسپی رہتی ہے اور ترغیب رہتی ہے۔ وہ پاک دامن اور شریف عورتوں کے ساتھ ان کی خواہش نہیں رہتی، یا مشرکہ عورت کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر بدکار لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ زانی ہیں اور ان کی گندی عادتیں ہیں، تو ان کو بھی ترغیب اور محبت ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ بدکار ہو، فاحش قسم کا، بے حیا، تو ایسا ان کی عادت کا بیان ہے۔ یہاں اس کا ذکر کیا کہ زانی اور مشرکہ کے ساتھ نکاح دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ مشرک آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہاں اپنی عبادت کرتا ہے، اسی طرح بدکار عورت یا مرد جو ہوتی ہے وہ مرد جو اپنی بیوی حلال کو چھوڑ کر غیر جگہ میں چلتا ہے، منہ اپنا کالا کرتا ہے، اور بیوی جو اپنے شوہر کو حلال کو چھوڑ کر دوسرے غلط جگہ میں اپنا منہ کالا کرتی ہے، تو یہ گویا کہ اپنی محل سے ظلم کیا، تجاوز کیا، اس لیے ایک جیسے ہیں۔ اور اسی مفہوم کا کہ لا ینکحو عقد کے معنی میں ہو، تو معنی یہ ہے کہ بدکار فاسق فاجر مرد یا عورتیں وہ اپنے ہی ہم جنسوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی کی تفسیر آگے دوسری آیت کے اندر ہے، الخبیثات للخبیثین، آیت نمبر 26 کے اندر، کہ خبیث عورتیں جو ہے نا للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے، والخبیثون، اور گندے مرد جو ہے زنا اور بدکار، یہ للخبیثات گندی عورتوں کے لیے، اور والطیبات، و پاک عورتیں جو ہے نا وہ للطیبین، پاک مردوں کے لیے، اور طیبون پاک مرد جو ہے نا پاک عورتوں کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ شریف آدمی جو ہوتا ہے تو اس کی رغبت اور شوق ہوتا ہے کہ مجھے شریف اور پاک دامن اور عفیف لڑکی ملے، اس طرح لڑکیوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا وہ عفیف اور پاک دامن ہو۔ تو وحرم ذالک میں یعنی یہ بیان العادت ہے۔ تو اب اس کا حاصل یہ ہے کہ وحرم حرام کر دیا گیا، ذالکہ کا مشار الیہ، لا ینکحو میں اگر عقد کا معنی ہو تو ذالکہ میں پھر بھی اشارہ لفظ الزانی اور الزانیتو یا زانیتن، الزانی اور الزانیتو کے اندر جو مصدر ہے زنا، اس کی طرف یہ ذالکہ اس میں اشارہ لوٹے گا، معنی بے حیائی اور برے کام کی طرف۔ حاصل یہ ہے کہ وحرم ذالکہ، یہ بے حیائی اور برا کام اور زنا جو ہے یہ علی المومنین کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو حاصل اس کا یہ نکلے گا کہ زنا حرام ہے اور بدکاری مومنین پر حرام ہے، تو حرام ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اہل زنا سے بائیکاٹ کریں اور نفرت کریں، کیونکہ ان کو اوپر یہ چیز حرام ہے اور وہ اس کام سے اجتناب کریں۔ اور ایک حدیث بھی حضرت ابن عباس سے اس بارے میں منقول ہے، اور حدیث حسن ہے، صحیح الاسناد ہے، حسن الاسناد ہے، کہ یہ جو ہے زنا جو ہے یہ مومنین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اہل زنا سے نکاح کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ایک اس میں یہ قول بھی ہے، اور اس کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث حسن ہے۔ وحرم ذالک علی المومنین، یعنی یہ نکاح کرنا زانیوں سے پاک لوگوں کا یہ مومنین کاملین کے اوپر حرام ہے، بد ہے۔ تو حاصل آیت کا یہ نکلا کہ بیان العادت ہے، اہل زنا سے بائیکاٹ اور نفرت کی جائے۔ ہاں زانی مرد اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں،
اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ مومنین کو ان کے اوپر یہ چیزیں حرام ہے، زانیوں کے ساتھ نکاح بھی نہ کرے، وہ حرام ہے پاک دامن مومن کے لیے، اور ان کے ساتھ اکٹھا بھی نہ رہے، ان کے ساتھ اختلاط بھی نہ رکھے۔